اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام ابن الجزری کے بارے میں، فن قرات پر حاوی، فقہ و حدیث میں کامل، تاریخ نحو اور شعر کی ماہر عظیم شخصیت۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ بے اولاد تھے اور ان کی شادی کو 40 برس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم تھے۔ اس وقت وہ حج بیت اللہ کی غرض سے سرزمین حجاز میں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر جب نگاہ پڑی تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف بڑی دل سوزی کے ساتھ کیا۔ پھر وہ چاہے زمزم پر گئے۔ آب زم پینے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کی دیرینہ دلی تمنا لفظوں کی صورت میں ڈھل کر لبوں تک آ گئی تھی۔ انہوں نے تڑپ کر دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ حج بیت اللہ کے تمام مناسک سے فارغ ہو کر وہ اپنے ملک واپس پہنچ گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ کائنات کے رب نے ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو شرف قبولیت بخش دیا ہے۔ چند ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہو گیا۔ برکتوں اور سعادتوں سے معمور اسی ماہ مبارکہ کی 25ویں تاریخ کو دمشق کے ایک محلے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ یہ بچہ اسی غمزدہ شخصیت کی دعاؤں کا جواب تھا جو اپنی شادی کے بعد 40 برس تک اولاد کی نعمت کا منتظر تھا۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ محمد کے گھر میں جنم لینے والا یہ بچہ کتنا بڑا عالم، قاری، فقیہ اور محدث بنے گا۔ آج دنیا اس بچے کو امام ابن الجزری کے نام سے جانتی ہے۔ ابن الجزری جو فن قرات کے جید امام، فقہ اور حدیث کے عالم اور حافظ تھے۔ آپ کے علم و فضل سے ایک خلقت نے فیض حاصل کیا اور آپ کی تصانیف نے علم کا اجالا دور دور تک پھیلایا۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو الخیر اور لقب شمس الدین ہے، لیکن آپ اپنی عرفیت ابن الجزری سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے والد، دادا اور پردادا کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کو یہ عرفیت جزیرہ ابن عمر سے نسبت رکھنے کے باعث ملی۔ جزیرہ ابن عمر موصل کے شمال میں جبل جودی کے قریب ایک علاقہ تھا۔ جبل جودی پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری تھی۔ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان المبارک 791 ہجری میں 1350 عیسوی کو دمشق میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسی شہر میں ہوئی۔ آپ نے کم عمری میں ہی قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا تھا اور صرف 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ آپ ہر سال تراویح کی نماز میں قرآن پاک سنایا کرتے۔ ابن الجزری نے فقہ شافعیہ کی 5 مشہور کتابوں میں سے فقہ ابو اسحاق ابراہیم الشیرازی کی کتاب التنبیہ کو بھی حفظ کر لیا تھا۔ ابن الجزری قرآن پاک کی مختلف قراتوں کے ماہر تھے۔ آپ نے پہلے 767 ہجری میں قرآن پاک کی 7 مشہور قراتوں کا علم حاصل کیا۔ اس غرض سے آپ نے علامہ ابو عمر عثمانی الدانی کی مشہور کتاب التیسیر اور ابو محمد القاسم الشابتی کی کتاب حرز الامانی، یہ کتاب آپ نے یاد کر لی اور پڑھی۔ 7 قراتوں کی مشق احمد بن الحسین الکفری سے آپ نے کی۔ شیخ القرا محمد بن احمد اللیان سے کتب کا علم بھی حاصل کیا اور قرات بھی سیکھی۔ اس کے بعد امام ابن الجزری قرآن پاک کی 14 قراتوں کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے شیخ عبد الوہاب بن یوسف اور شیخ احمد بن رجب البغدادی کی مدد سے الگ الگ 14 قراتوں کی مشق کی اور اسناد حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دمشق علوم و فنون کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن ابن الجزری حصول علم کے شوق میں دیگر مقامات تک بھی جانے کی خواہش نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ 768 ہجری میں آپ اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ پہلے فریضہ حج بیت اللہ ادا کیا، اس کے بعد قاہرہ، اسکندریہ، بابلک اور دیگر شہروں میں نامور اساتذہ کی شاگردی اختیار کی۔ ابن الجزری نے فقہ کا علم جمال الدین عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ اصول فقہ اور معانی و دیبیان کی تعلیم علامہ عبد الرحمن بن سعد الدین اور دیگر علماء سے حاصل کی۔ حدیث کا درس لینے کے لیے امام ابن الجزری نے شیخ ابو الثنا محمد بن خلیفہ، بہاؤالدین عبداللہ، شہاب الدین احمد الحنبلی، شمس الدین محمد ابن المحب المقدسی اور ابن الکثیر الدمشقی جیسے نامور حافظ حدیث کے آگے زانوے تلمذ طے کیا۔ اس کے علاوہ امام ابن الجزری نے فخر الدین البخاری، حافظ شرف الدین عبد المومن اور شیخ شہاب الدین الاحمد کوی، ان سے بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا۔
ابن الجزری کو فن قرات میں قرآن حکیم سے خاصی دلچسپی تھی۔ آپ نے اس فن میں کمال بھی حاصل کیا تھا۔ آپ کے بعد اساتذہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ علم قرات بہت محنت چاہتا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد کم ہے، آپ کو دیگر علوم سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ فرمائی اور باقاعدہ اسناد کے ساتھ 1,00,000 احادیث یاد کر لیں۔ ابن الجزری اب متعدد علوم کی تکمیل فرما چکے تھے اور آپ کی غیر معمولی ذہانت، حافظے اور علم سے گہری دلچسپی سے آپ کے اساتذہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ اب آپ کے اساتذہ نے آپ کو درس و تدریس میں اور تحدیث میں حدیث روایت کرنا اس کی اجازت آپ کو دے دی تھی۔ چنانچہ 1372 عیسوی میں 774 ہجری میں حافظ حضرت عماد الدین ابن کثیر نے، 1376 میں ضیاء الدین القری نے اور 1383 میں شیخ الاسلام البلقینی نے ابن الجزری کو درس دینے اور فتویٰ جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ابن الجزری نے چند برس تک دمشق کی جامعہ بنی امیہ میں قرات کی تعلیم دی۔ اس غرض سے وہ قبہ نسرین کے نیچے اپنی نشست رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو دارالعلوم عادلیہ کا شیخ القراء مقرر کر دیا گیا اور پھر آپ نے دارالحدیث اشرفیہ میں شیخ القراء کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرزمین مصر پر ملک الظاہر سیف الدین برکوک نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ برکوک ایک دیندار، نیک دل، بہادر، اولوالعزم اور علم دوست حکمران تھے اور انہوں نے 784 ہجری کے آخر میں مصر کا اقتدار سنبھالا تھا۔ انہوں نے ابن الجزری کو جامعہ طوطا کا خطیب مقرر کر دیا اور آپ کو بیت المقدس کی الجامعہ الصلاحیہ میں امور تعلیم کا ناظم مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1395 عیسوی میں ایک اور اہم ذمہ داری آپ کی منتظر تھی۔ امیر شام التتمش نے آپ کو شام کا قاضی جج مقرر کر دیا۔ تاہم یہ ذمہ داری ابن الجزری کے لیے بڑی کھٹن ثابت ہوئی۔ اوقاف کے حسابات تسلی بخش نہ ہونے کے باعث امیر شام آپ سے ناخوش ہو گئے، آپ پر سختیاں کی گئیں اور آپ کا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا۔ ان حالات سے ابن الجزری کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ عثمانی سلطنت کے حکمراں بایزید اول کے پاس ان کے دارالحکومت برسا چلے گئے۔ بایزید جو یلدرم بجلی کے لقب سے مشہور تھے، ایک بہادر اور علم پرور حکمران تھے۔ انہوں نے امام ابن الجزری کی بہت عزت افزائی کی، تعظیم اور احترام سے اپنے پاس ٹھہرایا اور جب تک وہ حکمراں رہے انہوں نے امام ابن الجزری کو برسا سے کہیں جانے نہ دیا۔ برسا میں امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث اور درس قرات کا سلسلہ شروع کیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کے علم سے استفادہ کیا۔ خود عثمانی سلطان بایزید، اس نے بھی آپ سے 10 قراتوں کی تکمیل کی، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے امیر تیمور اور بایزید اول کے مابین جنگ چھڑک گئی۔ بایزید اول بلقان کے محاذ پر مسیحیوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے، لیکن اپنی حلیفوں کے ترغیب دلانے پر انہوں نے اناطولیہ پر چڑھائی کر دی اور امیر تیمور کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں امیر تیمور نے سخت کارروائی کی۔ آخر 19 ذی الحج 804 ہجری کو انقرہ کے مضافات میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی جس میں بایزید کی فوجوں نے شکست کھائی۔ بایزید گرفتار ہو گئے۔ امیر تیمور نے ان کے ساتھ بہت احترام کا سلوک کیا، لیکن بایزید قید کی حالت میں 14 شعبان 805 ہجری کو اس دنیا سے وفات پا گئے۔ امیر تیمور نے جب عثمانی سلطنت کے دارالحکومت برسا پر قبضہ کر لیا تو برسا کی بعض علمی شخصیات نے برسا سے کہیں اور منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان میں امام ابن الجزری بھی شامل تھے، لیکن آپ کو حراست میں لے کر امیر تیمور کے پاس پہنچا دیا گیا۔ امیر تیمور علماء اور فقراء کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ امام ابن الجزری کے بے پناہ علم سے واقف ہوئے تو انہوں نے امام ابن الجزری کو اپنی محافل اور اجلاسوں میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب امیر تیمور واپس ماوراء النہر آئے تو امام ابن الجزری کو اپنے ساتھ بھی لے آئے۔ امیر تیمور امام جزری کے اس درجے سے متاثر تھے کہ جب وہ سمرقند پہنچے تو انہوں نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں مملکت کے سربراہ، امراء، علماء، فقراء شریک ہوئے۔ تیموری دعوتوں میں صفیں ہمیشہ حلقے کی شکل میں بنائی جاتی تھیں۔ علماء اور فضلاء کو دائیں جانب اور امراء کو بائیں جانب بٹھایا جاتا۔ اس دعوت میں مشہور عالم، فلسفی، فقیہ اور ماہر لسانیات سید شریف جرجانی بھی مدعو تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر 50 سے زائد کتابیں بھی لکھی ہیں جو فقہ، علم بلاغت، منطق، صرف و نحو سے متعلق تھیں۔